نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالت اليهود عزير ابن الله، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ان کے منہ سے کی ہوئی ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں، ان کی یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ لوگ جو تھے یہ کیوں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بخت نصر کے ہاتھوں یہود پٹے اور اس نے ان کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی کتابیں جلا دی، دنیا سے تورات ناپید ہو گئی، تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے جنہوں نے آ کر دوبارہ تورات کو لکھوایا اور ان کی گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا. یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں. ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے. بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اپنی شریعت، اپنی روایات، اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا گیا تھا. انہوں نے آ کر ان کا ریوائول کیا ان سب چیزوں کا، اس لیے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے. اور پھر یہ تعظیم اتنی حد سے بڑھی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا. یہی دین میں غلو ہوتا ہے نا، کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے بہت اوپر چڑھا دینا. اور نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یداہئون مشابہت پیدا کر رہے ہیں. دعاد ہے، یہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مثل. دہیون یعنی مانند. اگر کسی عورت کے اندر مرد والی علامات پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا سیکس چینج ہو گئی ہے اس کی، یعنی عورت بالکل مرد کی طرح لگنے لگے، اس کی آواز مثلا بھاری ہو جائے، اس کے چہرے پہ بال آ جائیں، یا اور عورتوں والی اس کے اندر سے نسوانیت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یداہئون یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. یہ ہیں دو الگ الگ گروہ لیکن ان کے عقائد ملتے جلتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. مداحات کہتے ہیں مشابہت اور مشاکلت کو. یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے یہ کلمہ کفر ایجاد کیا، کون سا؟ ابن اللہ کہنے کا، یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل کیے جا رہے ہیں. سورۃ آل عمران میں یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ نصارہ جو تھے یہ غیر قوموں سے متاثر ہوئے تھے، ان کے فلسفوں کو انہوں نے اپنے دین میں برآمد کیا تھا. کرسچینٹی میں بھی آپ مزید پڑھیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دین کی بات نہیں ہے، یہ بات دوسری قوموں سے انہوں نے لی ہے، من قبل جو ان سے پہلے گزری. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر. یہ عربی میں لعنت کا کلمہ ہے. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے. یہ کہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین میں تبدیلی کر ڈالی. اصل میں انہوں نے اپنے بہت سے عقائد جو تھے یہ اپنی اصل کتاب سے نہیں، کیونکہ اصل کتاب تو گم ہی ہو گئی جس زبان میں یہ اتری تھی. پھر بعد میں اس کے ترجمے باقی رہ گئے، ترجموں کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی تفسیریں کی جس سے یہ سب گڑبڑ پیدا ہوئی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات منع کی گئی ہے کہ بغیر عربک ٹیکسٹ کے قرآن پاک کو اس طرح نہ شائع کیا جائے کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ سمجھ لیں.
اس کے لیے لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ترجمہ قرآن. اصل میں دوسری اقوام کو اس بات پر مسلمانوں سے بہت حسد ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک محفوظ کیوں ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کو اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا، عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خالی ترجمہ کافی کیوں نہیں. ہمارے بچوں کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کبھی انہیں انگریزی پڑھنے میں مشکل کیوں نہیں ہوئی، وہ ان کی مادری زبان ہے. ابھی تو غیروں کی زبان تھی، وہ اپنی ہو گئی، اور جو اپنے رب کی زبان ہے وہ غیر ہو گئی، وہ مشکل پڑ گئی. تو بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں، جو سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث اجر ہے. اور ہم مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آج بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے 1400 سال گزرنے پر، جس میں اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے. کسی بھی اور دین کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی شرک کی ایک قسم کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. پیغمبروں کے بعد جو ان کے علماء اور راہب تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، جس چیز کو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا. یہی ان کی عبادت کرنا ہے. اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں نا، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ اختیار کسی تیسرے کو دیا جائے تو گویا اس کو بھی رب ماننا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل جو کچھ حرام کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے. تو اس لیے اصل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یعنی رب کی عبادت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے سے بھی اس کی عبادت ہوتی ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے. کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ تو دین کے ان بنیادی نظریات کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں خلل ڈالتا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے. کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا اپنی عملی زندگی میں کہ جب سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کا عمل، دخل اور تعلق اور سوچ ہر معاملے میں آپ کو آتی ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے نا، یعنی اس کتاب سے جو ایمان زندہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والا ہر واقعہ، حادثہ، کوئی چیز، خوشی، غمی، اچھا برا، ہر چیز میں ہم کس کو شامل کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو شامل کر لیتے ہیں. اور ہر چیز کو ہم اسی نسبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کا تعلق اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر خالق کو مخلوق کی سطح پہ اتار دیتے ہیں.
یہود و نصارہ میں یہی بگاڑ پیدا ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی اور اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو بھول کر جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں تھیں دنیا میں کھو کر رہ گئے. لہذا ہر چیز کو انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا. انہوں نے رب کو بھی دنیا کی نظر میں دیکھا، یعنی انسانوں کی شکل میں انہوں نے رب دیکھا. اصل میں یہ پچھلی قوموں سے متاثر ہوئے تھے. رومی اور یونانی قومیں جو تھیں انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے اور دیوتا بنائے ہوئے تھے وہ ان کو خدا ہی کے اوتار سمجھتے تھے. سورج دیوتا اور چاند دیوتا اور مختلف اور جو ان کی جو میتھولوجی تھی، اسی سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی بگاڑ آیا. اور کیا کرتے ہیں یہ اہل کتاب؟ کیوں حکم دیا گیا ان سے جنگ کرو؟ یہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے نا آگے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق مارا، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیا. پھر اور قصور کیا ہے؟ احبار اور رہبان کو رب بنا دیا. پھر کیا قصور ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے. اللہ کا نور یہاں کیا ہے؟ اسلام. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، اپنی پھونکوں سے بجھا دے. اس چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. ہر دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف اور مسلمانوں کے کردار کو اتنا مسخ کیا، اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے، دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے جو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو، آخرت کو، ہر چیز کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ان کے منہوں سے، یعنی ان کی باتوں سے بجھ جائے، ان کے غلط پروپیگنڈے سے دین اسلام دب کر رہ جائے. اور اللہ بھی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ ان کو کتنا ہی ناپسند ہو. کافر کیوں کہا گیا ان کو؟ کافر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی. کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو کافر بھی چونکہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے، یا پھر اپنے دلوں میں کفر اور نفاق کو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اچھا، اس پر ایک شعر بھی ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مراد اس سے کیا ہے؟ زبانی پروپیگنڈا. اور آج کے دور میں یہ فتنہ ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی ایک شخص بولتا تھا تو چند لوگ سن پاتے تھے، لیکن اب ایک شخص بولتا اور پوری دنیا سن سکتی. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ باتیں پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بات کے ذریعے، تو جب آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے ایک ہوا سے نکلتی ہے نا، تو پھونک میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی. تو یہ جو باتیں ہیں دراصل یہ باتیں پھونکے ہیں ایک طرح کی. ہم نے قرآن بند کر دیے، انہوں نے سائٹس کھول لی، اب وہ ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی، جب تک کہ آپ پازیٹیولی کوئی کام نہ کریں، پازیٹیولی، ریئیکشن کے طور پر نہیں. ایسی سائٹس کے جواب کے لیے سکل سیکھنا کیا جہاد نہیں؟ کیا اس کے لیے پراپر
مٹیریل کی سلیکشن اور اس کو پھر ڈالنا اور اس پر اپنا وقت اور مال لگانا کیا جہاد نہیں؟ لیکن اس جہاد میں آپ شریک جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنے دین کی صحیح روح پتا ہو، ورنہ تو کیا ہو رہا ہے، جس کو بھی ایک جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، وہ چند باتیں اکٹھی کر کے ایک سائٹ بناتا ہے جو عام طور پر وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. تو صرف جذبہ، صرف تمنا، صرف شوق کافی نہیں، جب تک کہ حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، صبر اور امانت کے ساتھ کام نہ کیا جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے اوپر دین کے سارے اس کے. لِیُظْہِرَہُ، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور علا جب آتا ہے تو غلبے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، یعنی دین کے نام پر جتنی بھی ایکٹیویٹی اس سے پہلے ہے اس سب پر اس کا غلبہ نظر آنے لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ غلبہ کس اعتبار سے تھا؟ نمبر 1، دلائل کے اعتبار سے. اور یاد رکھیے کہ دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ آج بھی دین اسلام کو حاصل ہے. پھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اور ایک رواج کے اعتبار سے بھی یہ دین دنیا میں غالب آیا، دنیاوی غلبہ بھی اس کو حاصل ہوا. آج اگر نہیں ہے، آج علمی اور دلائل کے اعتبار سے تو غلبہ ہے، لیکن عملی طور پر یہ غلبہ نظر نہیں آتا. یعنی دین اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان کے ماننے والے دنیا میں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ لا یدینون دین الحق، انہوں نے سچے دین کو دین مانا ہی نہیں، یا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. آج بھی اگر وہ اپنے دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خود جزیرۃ العرب میں طرح طرح کے دین تھے. مثلا مشرکین عرب کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے. یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے. نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے. کرائسٹ سے کرسچینٹی، جوڈا سے جوڈائزم، یہودیت. یہ سب دین کیا تھے؟ یہ وہ تعلیمات نہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. وہ تعلیمات جو تھیں ان سب کا نام کیا تھا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا. لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے ان کے خود ساختہ ایڈیشنز تیار کیے ہوئے تھے، اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک محفوظ کتاب دی، اور قیامت تک کے لیے دین کا اصلی ایڈیشن اور فائنل مکمل ایڈیشن جو ہے وہ اس کی شکل میں دنیا کو دیا گیا. اور علمی اعتبار سے، بنیادوں کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ پچھلے تمام ادیان پر غالب آیا، کیونکہ دوسرے ادیان جو تھے ان میں تحریفیں ہو چکی تھیں، وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو ماخذ ہیں، ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ سورسز، بنیادیں، وہ محفوظ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا ہے ماخذ؟ قرآن اور سنت. قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت محفوظ ہے،
خود اس کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں افراد جنہوں نے اس کو روایت کیا، ان کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ملتی یا ان کے کوئی حالات زندگی ایسے نہیں ملتے کہ جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. یہی حال دیگر پیغمبروں کا ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کی لائف ہسٹری کو بھی پوری طرح صحیح بنیادوں پر پریزرو نہیں کیا. کہاں یہ کہ ان کی تعلیمات کو. یہ سعادت صرف اور صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ اسے باقی تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ خوشخبری جو ہے اس دور کے لیے بھی تھی اور بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی یہ غلبہ نظر آئے گا یا نہیں. ایک حدیث ہے، حضرت مقداد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر یعنی اس زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. یعنی ہر گھر تک پہنچے گا، چاہے کچا گھر ہو، جھونپڑی ہو، اللہ کا نام اور پیغام ایک دفعہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کا کلمہ داخل ہوگا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. یعنی اس کے حامل جیسے ہوں گے ویسے ہی پہنچائیں گے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ نے ہر جگہ یہ کلمہ پہنچایا. اور ایک آج ہم جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہماری وجہ سے پھر دین کو بھی وہی مقام مل رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہوں گے، جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا. اسلام تقریباً 1000 سال تک عملی طور پر دنیا میں عزت کے ساتھ رہا، اس کو غلبہ نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نہ ماننے والے بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو سائنس جیسی نعمت دی اور فکری آزادی دی، کیونکہ اس سے پہلے سوچ پر بڑی پابندیاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں کسی بھی شخص کو اپنے عقل یا دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی نیا نظریہ یا فلسفہ لاتا جو ان کے تحریف شدہ دین کے خلاف جاتا یا ان کی آرزوؤں اور خواہشات کے، تو ان کو ڈیتھ پینلٹی تک دی جاتی. بے شمار لوگوں کو، بے شمار سائنٹسٹ کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور بہت ظلم و ستم ہوئے. یہ اسلام ہے جس نے سوچ کے یہ پہرے اٹھائے اور عقل کے استعمال پر بار بار زور دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے احبار حبر کی جمع، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو، ایمبرائڈری والے کپڑے کو، جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر، نقش و نگار والا کپڑا، یعنی خوبصورت کپڑا. تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے. آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹس اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے.
اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس میں کوئی سچائی نہ ہو، اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. کہاں یہ کہ ایک سچا دین. لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے اکثر مقررین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ کا سٹائل کیا تھا، خطبہ کا سٹائل کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، عام گفتگو کیسی تھی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا کہ یہ تو جادو کر دیتے ہیں، ان سے بات نہ کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں، دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ رہبان راہب سے ہے، علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے. ان کے ہاں علماء کے لیے قسیسین کا لفظ ہے. فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر 1 یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا. مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے. پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے. پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے. نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ. حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے. چربی حرام تھی نا ان پر، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے کہ سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا. ہیلا سازی کرتے تھے. شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے. اور یہی چیز دراصل ان کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی انہی کارگزاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر کا حساب بتاتے ہو، لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. دوسرے کا مال لینے کا حق کب ہے انسان کو؟ جب وہ واقعی کسی دوسرے کی کوئی حقیقی خدمت کرے یا اس کو نفع پہنچائے. لیکن اس کے بغیر کسی کو دھوکے میں مبتلا کر کے، کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا مال لینا یہ سراسر ناجائز ہے. یہود اور نصارہ دونوں کے علماء بڑے پیمانے پر اپنے عوام کا مذہبی استغلال کرتے، ایکسپلائٹیشن کرتے. عوام میں ایسی جھوٹی کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے بزرگوں سے غلط توقعات وابستہ کریں، پھر ان سے برکت لینے آئیں اور انہیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں. وہ خدا کی خدمت کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے، حالانکہ جو دین وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا خود ساختہ تھا. پھر اسی طرح تعویذ گنڈوں میں پر اسرار اثرات بتا کے انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے، حالانکہ خود اپنے لیے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر فرمائے کثیر من الاحبار، یعنی قلیل کوئی نہیں، کثیر بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کے مال کھاتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، یعنی حقیقی دین کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.